السلام علیکم۔ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بچوں کو ایک کمپٹیشن کے لیے، ایک ریس کے لیے تیار کرتا ہے، جس میں بچوں نے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور ان نمبروں کی بنیاد پر یا تو انہیں اعلیٰ کالجز میں داخلہ ملتا ہے یا اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلہ ملتا ہے، یا ان کو کوئی اسکالرشپ وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے نظام تعلیم کے اوپر مورل ویلیوز کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر زور دیا جاتا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کا، اس فرد کا جس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر اپنی سرگرمیاں سر انجام دینی ہوتی ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر اس نظام تعلیم کا کسی قسم کا کوئی بھی انفلوئنس نہیں ہے اور نہ ہی فوکس ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ بچہ جو تیار ہو کے آتا ہے اس کے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا اعلیٰ کردار ادا کر سکے۔ محض اس کو ہم جو تیار کرتے ہیں وہ اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں آ کر زیادہ سے زیادہ دولت کمائے، چاہے وہ نوکری کی صورت میں ہو، چاہے وہ بزنس کی صورت میں ہو، یا کسی اور فیلڈ کو جوائن کر کے۔ ایک اور بھی اس کے حوالے سے وجہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ بچوں کا جو کریٹیکل انالیسز ہے، کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی پہلو کو تنقیدی طور پر جو جانچنے کا اور دیکھنے کا جو معیار ہے وہ انڈر ڈیولپ رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کسی بھی مسئلے کا یا کسی بھی سچویشن کا تنقیدی جائزہ لے سکے۔ زیادہ تر رٹا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس معلومات کو سمجھنے کی، وہ کبھی بھی ڈیولپ ہی نہیں کر پاتی، نہ ہی وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ جو معلومات لے رہا ہے، اس کے اوپر سوچتا اور سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ بالکل جس طرح آپ کہہ لیں کہ آپ کو بہت سارے حافظ قرآن ملیں گے، لیکن آپ کسی بھی حافظ قرآن کے سامنے قرآن کی آیات رکھ دیں اور اس سے سوال پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اسے ہرگز پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ طوطے کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آپ کو پورا کا پورا قرآن سنا دے گا۔ اسی طرح ہمارے رمضان میں قرآن پاک ختم کر لیا جاتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کے میننگ کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی قرآن پاک ختم کرنے کے بعد اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے، اس کے اوپر کوئی بات چیت کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہمارا پست درجے کا جو تعلیمی نظام ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تعلیمی نظام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا آئے۔ اس کے لیے اگر ہمارا نظام تعلیم، پاکستان کا نظام تعلیم اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر پا رہا، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس ضرورت کو پورا کریں۔ اور وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا چھوٹا سا حل بتاؤں۔ آپ اپنے بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا خود سکھائیں۔ اگر اس کا استاد یہ کام نہیں کر رہا، اگر اس کا مولوی جس کے پاس آپ اسے سپارہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہا، تو یہ والدین کی، رشتہ داروں کی اور اس کے قرب و جواہر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سکھائیں۔ اس کے لیے بچے کو تھوڑی سی آزادی دیں اور جرأت دیں کہ اگر آپ بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کوئی غلط بات کرتے ہیں تو بچے میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو بھی ٹوک سکے، آپ کو بھی آبجیکٹ کر سکے۔ کانفیڈنس پیدا ہوگا اور جرأت پیدا ہوگی، اور وہ زندگی میں کسی بھی مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، بلکہ اپنا جارحانہ انداز اپنائے گا، جو کہ
قرآن پاک کی تعلیمات سے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشکار ہوتی ہے۔